الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي درود محمد وعلى محمد أجركم على الزهراء أبا عبد الله الحسين سب سے پہلے خداوند عالم جل جلالہ کے بارگاہ میں تشکر انجام دینے کے بعد خدا کی درگاہ میں دعا ہو کافی مریض التماس دعا ہوا ہے مومنین پریشان اور مشکلات میں مبتلا ہے بچے شور نہیں کرنا کل میں نے پکڑا ہے کون کون شور کیا ہے آج میں نے نہیں چھوڑنا ہے پر شور نہیں کرنا دور دراز سے کافی التماس دعا آیا ہوا ہے حاضرین مجلس میں جو مومن مومنات ہے یقیناً ہم سب حوائج رکھتے ہیں مشکلات ہے پریشانیاں ہیں گھروں میں مریض ہیں بچے مریض ہیں بچوں کی امتحانات قریب ہے بے روزگار ہے یہ سارے ہماری بھی پریشانی ہیں ثانیاً صاحب مجلس کا جو حاجات ہے اس مجلس کو نصب کیا ہے اس مقصد کے لیے اس کی مقصد ہدف اگر کامیاب ہوا ہے تو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اگر مقصد ہدف ابھی تک نہیں پہنچا ہے تو اس کی مقصد ہدف پہنچانے کے لیے ارزاق میں اضافہ کے لیے اموال کی محافظت کے لیے مرحومین کی ہم سب کی بلاخص صاحب مجلس کی مرحومین کی گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت کے لیے خدا کی درگاہ میں
اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا 28 رجب ہے، تعجب ہے 28 رجب کے دن مہینہ کو آپ دیکھیں مبارک ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، خدا کے درگاہ میں دعا کریں گے۔ اگر میں عاصی ہو جائے، میں گناہگار ہوں، لیکن آپ مومنین کی بچوں کی ناموس کی آمین کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے دعا درگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں گے۔ ثالثاً مملکت ایران کی حوالے سے دعا کرنا، ہم جانی مالی ہم امداد نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو ہم ساتھ رکھنا چاہیے۔ کل تشیع جہان، تشیع اسلام کی صحت یابی کے لیے، برکات کے لیے، خیرات کے لیے، پریشانیاں کی دوری کے لیے، مرحومین جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی غریب رحمت کے لیے ذہنوں میں ساتھ ساتھ رکھیے گا انشاءاللہ۔ یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا الہی پاک پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول و منظور فرما۔ الہی پاک پروردگارا آسمانی بلا زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ الہی پاک پروردگارا شر شیطان شر دشمن سے محفوظ فرما۔ الہی پاک پروردگارا بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارا مومن مومنات کے پریشانیاں دور فرما۔ الہی پاک پروردگارا صاحبان مجلس کے جو بھی حاجات روا فرما، ان کے تمام مشکلات آسان فرما، ارزاق میں اضافہ عطا فرما۔ الہی پاک پروردگارا جہاں پر مریض ہے بحق سید سجاد پاک پروردگارا شفاء کلی عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارا مملکت ایران مملکت پاکستان کی محافظت فرما۔ الہی پاک پروردگارا شر شیطان شر دشمن سے محفوظ فرما۔ الہی پاک پروردگارا آسمانی بلا زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ الہی پاک پروردگارا تمام مرحومین کو غریب رحمت فرما۔ الہی پاک پروردگارا تمام مرحومین کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ الہی پاک پروردگارا شہادہ معصومین کے ساتھ محشور فرما۔ الہی پاک پروردگارا ہمارا آخر حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اجرکم اللہ انشاءاللہ مختصر وقت میں
آپ حضرات کے زحمت تمام کروں گا کہ خداوند عالم جل جلالہ نے ہم سب کو اس قدر نعمت رحمت سے نوازا ہے، اس ذات کا جتنا ہم شکر کریں کم ہے، جتنا شکر کریں کم ہے۔ آپ ابتدا سے آپ لے کے آئیے انتہا تک، انسان دنیا میں وجود، جس دن انسان کا وجود دنیا میں آیا ہے اس دن سے آپ فکر کریں، سوچ کریں، تصور کریں کہ انسان کی انتہا تک، ہمارے عرف میں انتہا کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے اس کا انتہا ہے، لیکن درگاہ خداوندی کے پاس کیا ہے؟ تا قیام قیامت تک ہے، قیام قیامت تک ہے۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے، ہم انسان کوئی چیز نہیں ہے جس کا قیمت ہو، اس کا قیمت ہو، اس لیے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، روایات میں بھی آیا ہے، انسان تم جس چیز پر اکڑتے ہو، جب تم اپنی ابتدا میں دیکھیں، ابتدا بھی نجس العین، انتہا کو دیکھیں وہ بھی نجس العین، نجس العین ہے۔ ابتدا میں اگر ہم اس نجس کو ہاتھ لگائیں، فرق یہ دیکھیں، ابتدا میں ہم اس نجس چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہمارے ہاتھ کیا ہے؟ نجس ہے۔ انسان کے اوپر غسل لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، جس نے ہاتھ لگایا اس کے اوپر غسل نہیں لگتا، نجس ہے، جنس نجس، نجس کا دیکھا چلو۔ اب انتہا کو دیکھیں، پہلے اس کو ہاتھ لگائے گرم کی حالت میں، اگر ہاتھ لگائے تو کچھ نہیں، جب ٹھنڈا ہو جائے ہاتھ لگائے تو نجس بھی اور غسل بھی واجب ہے، غسل بھی واجب ہے۔ تعجب ہے نہیں ہے؟ بہت تعجب کی بات ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان دیکھیں، یہ خدا کا کلام ہے، ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس۔ ابھی میرا ہاتھ کے یہاں یہ انگلیاں بھی نجس ہے اور یہاں گھٹنے بھی نجس ہے، درمیان تو کیا ہے؟ بے جان ہو گئے، بے جان ہے۔ درمیان سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، جو کام میں نے کرنا ہے، جو میں کر سکتا ہوں، یہ ہاتھ کی انگلیاں اور یہ گھٹنے سے کرتا ہے۔ کیوں؟ گھٹنے سے ہمارے یہاں پر قبضہ رہتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، ہاتھ کو استعمال ہو گئے، 20 روپے آگے پر نیچے کرو نہیں ہوتا ہے نا، کوئی نہیں سکتا، ہڈی ہے۔ اور انگلیاں سے کوئی چیز اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، رکھتا ہے، لے کے جاتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ درمیان والے کچھ بھی نہیں ہے، یا ابتدا سے کسب کرتا ہے، درمیان والے کا حوالہ کر دیں۔ درمیان والے وہ چیز ہے جو چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، جو ابتدا میں اٹھایا ہے آخر میں اسی گھٹنے تک پہنچنا ہے، یہاں تک دینا ہے، پہنچنا ہے، کس کی طرح؟ خون کی ذریعے سے یا غذائی کی ذریعے سے یا سفید خون یا کالا خون کی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، انسان کے جسم کو توانائی پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ آئیے ابتدا میں والدین نے بچے کو، دیکھو والدین کے اوپر کتنا ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ کا بچے کچھ کہے یا بزرگ کو یا بزرگان کو یا علماء کو، سادات کو سلام نہ کرے تو آپ اس علماء یا اس بچے پر ناراض مت ہو جائیے گا، آپ اپنے آپ پر ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ آپ نے بچے کو ایسے تربیت دیا ہی نہیں ہے، بچے کو ایسے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ بچے کو پہلے سمجھائے، مجلس میں آتے وقت بچے کو یہ کہنا ہے، بیٹا آج مجلس ہے، ابا عبداللہ حسین ہے، بزرگان تشریف لانا ہے، جوان تشریف لانا ہے، علماء آنا ہے، سادات تشریف لانا ہے، لیکن ان کا احترام کرے، جو بزرگ نظر آئے سلام کرے، آداب سے بیٹھے مجلس میں۔
اگر ہم آواز پہ نہ بیٹھے ہیں تو امام حسین ناراض ہو جائیں گی، امام حسین ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے. کبھی بولا ہے؟ اب ذمہ داری کس کے والدین کے اوپر ہے، والدین اس کو سنبھالنا ہے. یہ مقدمہ تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. امام ابا عبداللہ الحسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین کا آج کا یہ درس امام حسین کا یہی دیتا ہے. امام حسین انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. امام حسین کا فرمان ہے، میں حسین نہیں نکل رہا شر پھیلانے کے لیے، حکومت کے خاطر. میں حسین نہیں نکل رہا. اب امام حسین خود کے زبان سے یہ قرآن یہ آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا مفسدا ولا ظالما. انی لم اخرج اشرا ولا مفسدا ولا ظالما. فساد پھیلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے میں حسین خروج نہیں کر رہا ہوں، مدینے سے نہیں جا رہا ہوں. یہ حسین کا کلام ہے، فرمان ہے. انما خرجت، امام حسین فرماتے ہیں بتحقیق اب ہمارے زبان میں چھٹی کا لطلب الاصلاح فی امت جدی. چھٹی کا نہ حسین بھی ہوئی، میں حسین نکل رہا ہوں اصلاح امت کے خاطر. میں حسین خروج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. نريد صيغہ متکلم و متکلم آخر ہے. اريد ارادہ رکھتا ہے میں حسین ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی از منکر کرنے کے لیے. یہاں سے پتہ چلا امام حسین پر امر بالمعروف واجب ہے، اسی طرح ہمارے پر بھی امر بالمعروف واجب ہے. ہم سب پر واجب ہے امر بالمعروف. اب امر بالمعروف ہم نے ابتدا سے کر کے لے کے آنا ہے. ابتدا سے ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہ کہ بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا، نہیں ہوگا. اس بچے کی تربیت کے حوالے سے 3 قسم ہوتا ہے. 3 قسم بچے کے لیے. ابتدا سے لے کر 7 سال کی عمر تک 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال پورا ہونے تک، 14 سال کے بعد الاخر تک. یہ 3 قسم بنتے ہیں. یہ 3 قسم میں بچے کی تربیت ہونا چاہیے. اگر اس سے ہٹ جائے وہ بچہ پھر لین پہ آپ کو نہیں ملے گا، پھر لین پہ نہیں ملے گا. امر بالمعروف ہمارے پر واجب ہے. اس واجب کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ ہے نا. واجب کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے جو امام حسین نے کیا تھا. نہیں کیا تھا، امام حسین خود نے انجام دیا تھا. خود کا فرمان بھی ہے ان آمر بالمعروف ونہا عن المنکر. یہ فرمان عبداللہ ہے. اب ہمارے دعویٰ ابتدا سے لے کر آج تک ہے کہ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب فکر کرے آئے ہم کیسے امام حسینی بن جاتے ہیں. جو امام حسین ناراض ہو، عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ اگر صبح یعنی شام مغرب کے بعد سے عزاداری شروع کرے، صبح اذان تک صبح نماز قضا ہو جائے، نماز چھوڑا نہیں قضا ہو جائے تو امام حسین راضی نہیں ہے. ایک نماز قضا ہو جائے امام حسین راضی نہیں ہے. تو کیا سیرت امام حسین میں اگر ہم ہٹیں تو امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ ہم خود نتیجہ اخذ کریں، سیرت ابا عبداللہ سے ہم ہٹ جائیں. امام حسین راضی نہیں. ایک
نماز قضا ہو جائے اتی بچس کا دی کرے عالم کنی ضرب بلغ شعبها مصوم خدا شیخ انصاری را جنتی گفتی آواز مشتی چی زبردست جملے قسم بیوسین سکر پھر دنی شکر چکر یا عالم کو تب سے یا عالم کو ہردہ سے آوا لس کو خدان غلط کرتے شاید تب سے عالم کو نمازر بنا تو یہ ہے ایک نماز اگر قضا ہو جائے لیکن امام حسین نے کیا فرمایا دیکھو امام حسین کے کردار کیا ہے فقط امام حسین نے یہ نہیں فرمایا بلکہ پریکٹیکل طور پہ امام حسین نے کر کے دکھایا ہے نماز کس طرح ادا کرنا ہے ظلم کے مقابل میں کس طرح کھڑا ہونا ہے دشمن کے مقابل میں کس طرح کھڑا ہونا ہے نہ ہونے والے بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا بول رہا تھا لوگ لیکن حسین نے کر کے دکھایا ہے حسین نے کر کے دکھایا ہے اس لیے امام حسین ایک دفعہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی دل پر بہت زخم آیا تھا بہت زخم کس کو معلوم ہوا امام سجاد کو معلوم ہوا امام سجاد نے بابا سے عرض کیا بابا آپ فرزند رسول ہے آپ فرزند امیر المومنین ہے نور چشمان فاطمہ زہرا ہے نور چشم فاطمہ بنت اسد ہے فاطمہ زہرا ہے اس کے باوجود آپ نے جو تبلیغ کیا تھا آپ نے جو کردار دکھایا تھا اس پر اثر نہیں ہوا تو امام نے کیا جملہ فرمایا امام نے فرمایا بیٹا سجاد اثر نہیں ہوا کیوں قد ملئت بطونهم من الحرام اس لیے ان کی شکم حرام سے بھرا ہوا تھا پیٹ حرام سے بھرا ہوا تھا اس لیے اثر نہیں ہوا ہم کوفیوں پر لعنت کرتے ہیں نا شادیوں پر ہم لعنت کرتے ہیں نا در حقیقت اگر ہم سوچے ہم فکر کریں حسین کی ایک یہی کلام پر یہ ایک کلام پر ہم فکر کریں خود کربلا معرف کرتا ہے اگر اس طرح کا سوچ رکھنے والا فکر رکھنے والا مثل یزیدی فوج کی طرح ہے مثل یزیدی فوج کی طرح ہے اب یزیدی فوج کی طرح ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ ہم سب تربیت کے حوالے سے امام نے فرمایا ان آمن بالمعروف ونہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی دیکھیں امام حسین نے فرمایا میں حسین امر المعروف کرنے کے لیے امت کے خاطر نکل رہا ہوں اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور بابا امیر المومنین کے سیرت پر چلتے ہوئے یہ حسین سکھاتا ہے کتنا حسین نے قربانیاں دی کیا ہم دیتے ہیں ہمارے قربانی کچھ بھی نہیں اس کی نظر میں ابتدا سے دیکھیے اچھا ایک دینی شرعی مسئلہ کے حوالے سے جو ہے اشارہ کروں گا کہ ہم پر غسل کتنا غسل واجب ہے مردوں پر کتنا غسل واجب ہے 4 غسل 3 نہیں ہے 4 غسل واجب ہے 4 غسل ہم پر واجب ہے غسل جنابت غسل میت غسل مس میت غسل نظر و قسم یہ 4 غسل ہم پر واجب ہے خواتین پورا 7 کے 7 واجب ہے خواتین کے لیے 7 کے 7 اس کا الگ الگ اعمال ہے اعمال سارے ایک نہیں ہے الگ الگ اعمال ہے اگر ہم مردیں جو ہے اگر ایک غسل میں سے ایک غسل میں ایک اجتماع کرے فرض کرے ایک اجتماع کرے تو ہمارے سارے اعمال وہاں سے دھونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا کیونکہ واجب چیز ہے
واجب چیز. بھائی نماز وضو کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ آپ کا وضو باطل ہے تو نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ نہیں. وضو نماز سے پہلے وضو صحیح ہونا چاہیے. وضو اعضاء پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے، واجب ہے، وہ الگ مسئلہ. تو 4 غسل ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے 7 کے ساتھ غسل واجب ہے. الگ الگ مسئلہ ہے، باہر تفصیل الگ ہے. تو جب غسل جنابت کرنے کا ماشاءاللہ سب کو آتا ہے. غسل اصل اس میں کروں گا جی غسل میت کا غسل دینے کا. بھائی میت کو غسل دینا ہم کسی میں سے بعض بزرگان کے علاوہ شاید سب کو یاد نہیں ہوگا. اور بھی ایک ہو سکتا ہے انسان ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے. پیغمبر اسلام ختم المرسلین فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو غسل دیں گے، ہم غسل دینے سے دور ہوتا ہے نا، غسل دیں گے. پیغمبر کا فرمان ہے کوئی شخص اگر دوسرے شخص کو غسل دیں گے، غسل میت، تو جتنا وہ اس میت کی کیا ہے نگہداری کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، خدا بند عالم ہر پانی کے قطرے اس کو عمل حسنہ عطا فرماتا ہے. عمل حسنہ یعنی ختم نہ ہونے والا عمل، ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نماز کیا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. دنیا میں کیا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے آپ نماز پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، آپ کے بچوں کو تربیت کے حوالے ہر لحاظ سے خدا اس میں برکت ڈالیں گے، خدا کی رحمت آپ پر نازل ہو جائے گی. اس سے برکت میں اور فائدہ چاہیے. یہ فائدہ دنیا میں. آخرت میں کیا ہے؟ جنت. علم المعصومین ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے رفیق الآخر دور ہو جائیں گے. میں مختصر کر رہا ہوں. تو یہ غسل میت، ایک غسل میت غسل دینے کے لیے ایک ہوتا ہے پانی، ایک ہوتا ہے دھونے والا میت کو، ایک ہوتا ہے پانی ڈالنے والا. 2 نفر. ایک ہوتا ہے پانی لانے والا. 3 نفر کی ضرورت ہے. 3 نفر ہوتا ہے. ان میں سے دیکھیں جو دھونے والا ہے، میت کو صاف کرنے والا، غسل دینے والا، وہ میت کی دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے، دائیں طرف بیٹھ جائیں گے. جو پانی ڈالنے والے وہ بائیں طرف بیٹھیں گے، بائیں طرف بیٹھیں گے. یاد رکھیں میرے عزیز جوانوں، یہ ہمارے لیے ہر جگہ پر کام آتا ہے، مسافرت میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پر میں ہو. بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. پانی دینے والا ادھر سے پانی، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ اس میت کو 3 پانی سے غسل دیا جاتا ہے. سادہ پانی، کافور اور سدر، یہ 3 پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ترتیب سے یہ پانی دینا ادھر سے گرم، یعنی نیم گرم پانی ادھر سے جو 2 نفر بیٹھا ہوا ہے میت دھونے کے لیے اس کے حوالے کرنا ہے. نیم گرم اس لیے رکھتا ہے تاکہ ٹھنڈا زیادہ ہو جائے تو میت کے لیے تکلیف زیادہ ہے، زیادہ گرم ہے تو پھر بھی تکلیف زیادہ ہے. نیم گرم رکھنا بہتر ہے. یہ غسل دینے کی ترتیب ہے. اس کو ایک. دوسرا کفن. کفن کا بھی 3 قسم ہے: چادر، لونگی، قمیص. یہ 3 واجب ہے. یہ 3 واجب ہے. اس سے زیادہ کرے تو مستحب، کم نہیں ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. آخرت کا لباس اس نے پورا دنیا میں یہی تو پہن کے جانا ہے. چادر ہمارا اپنے زبان میں چادر، شلوار اور قمیض کو، یہ تھی واجب ہے. اس کے بعد پردہ، سینہ بند عورتیں ہیں تو سینہ بند، نہیں ہے تو عمامہ، تحت الحلان چھوڑنا، یہ سارے مستحبات میں ہیں. تو یہ چیزیں ہر وقت انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں مجلس کو اس میں دینی ایک مسئلہ عرض کروں تاکہ مومنین کچھ نہ کچھ جو ہے کسب کر کے جا سکے. یہ ہے امام حسین کا پیغام. اب باقی ہم نے سوچنا ہے چونکہ وقت نہیں.
مومنین کے لیے زیادہ وقت لینا مناسب بھی نہیں ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے دن بھر، کاروبار، گھر، اخراجات، ان کے حوالے سے باہر انسان بہت سارے تفکر میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم ذہنی طور پر، ہم جسمانی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے امام حسین کا یہ فرمان جو امام حسین نے ہم تک ہمارے کامیابی کے لیے امام حسین نے ارشاد فرمایا، اور پریکٹیکل طور پر امام حسین نے ہمیں دکھایا سیرت آل محمد کا ترتیب، انداز، طرز زندگی اس طرح ہے۔ یہ ہے سیرت امام عبداللہ حسین۔ بس آج 28 رجب ہے، 28 رجب جب پہنچا تو 28 رجب کی شاید شب تھی یا رات یا دن، کہیں سے مروان کے نام پہ ایک خط آیا، مروان کے نام پہ خط ایک آیا، تو مروان نے کوئی بندہ بھیجا ابا عبداللہ حسین کی طرف، حسین کی دولت سرا کی طرف، دقلباب کیا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کوئی بہن اور بھائی، بہن شادی کے بعد اس گھر میں نہیں ہوتی ہے تو بار بار بھائی کی عادت کر دیتے ہیں۔ بالاتفاق مروان کی طرف سے جب بندہ آیا تو اس وقت بھی بالاتفاق بی بی زینب کبریٰ حسین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تقربہ کو ہوا تو مولا نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں مروان کی طرف سے آیا ہوں، مروان نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ جب یہ بلانے کا آواز زینب کبریٰ نے سن لی تو زینب نے فوراً عرض کیا بھیا حسین آپ مروان کے پاس نہ جائیے گا، مروان کے پاس نہ جائیے گا۔ تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، امام حسین نے فرمایا بہن زینب میرا شہید ہونے کی جگہ نانا کے شہر مدینہ نہیں ہے، میرا شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، کربلا میں شہید ہوں گے۔ بہن آپ کیوں پریشان ہو گئی؟ تو اس وقت زینب کبریٰ نے اپنے دل کی تسکین کے لیے زینب نے ایک آواز بلند سے کہا بھیا عباس، بھیا علی بیٹا علی اکبر، قاسم ابن محمد کہاں ہو؟ جلدی آئیے گا، بہن زینب کے پاس آ جائیے گا۔ اتنے میں عباس بھی پہنچ گئے، علی اکبر بھی پہنچ گیا، شہزادہ قاسم بھی پہنچ گیا، ابن محمد بھی پہنچ گیا۔ زینب کبریٰ نے جب عباس کی طرف نگاہ کیا نا تو عباس خط بلند ترین تھا، عباس کی طرف نگاہ کر کے زینب کہتے ہیں بھیا عباس میرے بھیا حسین پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، اجرکم علی اللہ، کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت عباس فرماتے ہیں بہن زینب آپ بے فکر رہے، جب تک عباس کی جان میں جان ہے حسین پر کوئی آنچ کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بہن زینب آپ بے فکر رہے۔ حسین مظلوم کربلا دربار کی طرف تشریف لے گئے، عباس بھی ساتھ ہے، علی اکبر کے ساتھ ہے۔ مروان کے دربار میں جب پہنچا یا اس کے گھر میں یا نہر میں جب پہنچا، دار الامانہ میں جب پہنچا نا، جب دروازے پر پہنچا، آپ کو پتا ہے عرب کے زمانے میں دروازے بہت بڑا لگاتے تھے، چونکہ محل ہے، چونکہ دار الامانہ ہے، اس کے دروازے پہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب دروازے پہ پہنچا تو امام حسین دروازے سے داخل ہوا، باقی کو اس کی جو ملازم تھا دروازے پہ سب کو روک دیا۔ تو ابوالفضل عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا، اس سے کچھ نہیں کہا، عباس نے کچھ نہیں کہا۔ امام حسین کی طرف دیکھ کر عباس عرض کرتے ہیں
بھیا حسین میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں۔ حسین نے فرمایا بھیا عباس آپ یہاں پر انتظار کیجئے، انتظار کیجئے، حسین کی آواز جب تک بلند نہیں ہوگا آپ اندر نہ آئیے گا۔ تھوڑا عباس انتظار کیجئے، بھیا عباس انتظار کیجئے۔ امام حسین ہمارے میں داخل ہوا، دیکھا مروان بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام حسین سامنے پہنچا تو مروان نے عرض کیا مولا ابا عبداللہ حسین سلام دعا کے بعد عرض کیا مولا وقت خلیفہ معاویہ دنیا سے مر چکے ہیں لیکن اس کا بیٹا اس کا جانچ خلیفہ بن گیا ہے، یزید نے آپ کو بیعت کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ جب نہیں کروں گا بولا ولید کی طرف سے سوال کا جواب آیا، جواب آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے مظلوم امام کے لیے کہ وہ عرض کرتے ہیں آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا، امام حسین نے فرمایا اگر ایسا ہے میرا بیعت کرنا اتنا ضروری ہے تو میں کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے بتا دوں گا، سب کے سامنے میں بولوں گا، لیکن یہاں اندر دروازہ بند کمرے میں تمہیں کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیسے بتا دوں؟ جب یہ بتانا تھا، فرمانا تھا امام حسین علیہ السلام نے، جب امام کا یہ جملہ جب اس کے کان میں ٹکرایا تو ولید ملعون نے مروان سے اشارہ کرتے ہیں امام حسین کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، ابھی کرو، یہ موقع ہے، حسین کو شہید کرو۔ تو جب یہ جملہ حسین نے سن لیا امام حسین نے کہا فرمایا اے ابن زرقا، اے نیلی آنکھیں رکھنے والے عورت کے بیٹا تو حسین کو شہید کر رہا ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوا عباس نے ایک دفعہ دروازے کو دھکا دیا تھا، دروازہ نہیں کھلا، علی اکبر سے فرماتے ہیں بھیا اکبر، بیٹا اکبر تھوڑا آگے ہٹے، آپ پیچھے ہٹے۔ علی اکبر کو پیچھے کیا، عباس نے اپنے بازو سے دروازے کو گرایا، حسین کی خدمت میں آیا، کہا بھیا حسین، شمشیر نے آم سے نکالی، کہا بھیا حکم کیجئے بھیا، یہ دونوں ابھی قتل کرتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا بھیا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، یہاں پہ ہم بہن نہیں کرتے، یہاں پہ ہم بہن نہیں کرتے۔ اے ہے مولا عباس ایک سوال کروں، مولا عباس حسین کی ایک آواز سے آپ دروازے کی آگے داخل ہوا، شب عاشور حسین ہر دن ناظر یا رسول اللہ، اجر اللہ امام حسین نے ہر دن ناظر یا رسول اللہ، ہر دن استغاثہ کرتا رہا، کوئی کہاں سے بھی کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ایک جگہ پر قیامت برپا ہو گئی، نہر فرات کے کنارے پر عباس کے جنازے کو اجر کو اللہ، اجر کو اللہ۔ امام حسین دولہ سرا میں تشریف لایا، امام حسین دولہ سرا میں تشریف لایا، اجر کو اللہ۔ آج رونے کا حق ادا کرو، آج خروج مدینہ ہے، مدینہ سے حسین ودا کر رہا ہے، لیکن حسین دولہ سرا میں آیا۔ جب دولہ سرا میں پہنچا تو امام حسین نے عباس کو بلایا، بھیا عباس آئیے، میں نے تمام کربلا جو سفر میں جانا ہے سب کا نام میں نے لکھ دیا ہے، اور مردوں کا نام آپ اعلان کیجئے، عورتوں کے لیے میں خود اعلان کروں گا۔ اتنا عباس کے ہاتھ میں وہ کاغذ ملا جو حسین نے نام لکھا تھا، عباس نے کہا ناموں کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس نے بلایا بھیا عباس، عباس نے فرمایا بیٹا اکبر تیرا بھی نام ہے، شہزادہ قاسم تیرا بھی نام ہے، شہزادہ علی اصغر تیرا بھی نام ہے، عمر محمد تیرا بھی نام ہے، ایک ایک کر کے نام بتاتے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا نام آیا تو علی اصغر بچہ تھا نا، علی
इमाम हुसैन एक दफा नाना और मादर गिराने के मरकज पर तशरीफ ले गए, मरकज पर तशरीफ ले गए। जब नाना के कब्र पर पहुंचा ना, हुसैन ने इस्तिग़फ़ार से शुरू किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना मुझे उम्मत में मदीना रहने नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ। जब ये जुमला सुनना था, रावी रवायत करते हैं, पैगंबर फरमाते हैं मेरा हुसैन आपके साथ साथ नाना भी करबला आएंगे, आप बेफिक्र जाइएगा। बस अजीजों, इमाम हुसैन वापस आया, वो वापस जो नथरा में पहुंचा, इमाम हुसैन ने सफर की तैयारियां शुरू की। आज सफर के आज हुसैन और आले हुसैन के साथ जो अंसार है, जो मदीना है, तमाम लोगों के साथ हम भी गिरफ्तारी करने के लिए, हुसैन को विदा करने के लिए तशरीफ फरमा है ना, कि तशरीफ फरमा है। आइए इमाम हुसैन ने एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, इमाम हुसैन ने फरमाया, भैया अब्बास पानी की तैयारी करो, इतना पानी जमा करो। तो अब्बास ने आवाज किया, भैया हुसैन, अगर भैया हुसैन मैंने पानी का इंतजाम कर लिया है, तो इतना मैंने पानी का इंतजाम किया है, खत्म न होने वाला पानी मैंने जमा किया है, मैं नहीं जाता। हुसैन ने किन को पिलाना था पानी, किन को पिलाना था, लेकिन अब्बास ने आज क्या बोला, पानी का इंतजाम हो गया है। बस इतने में इमाम हुसैन ने फरमाया, भैया अब्बास अगर पानी का इंतजाम हुआ है तो महफिले की तैयारी करे, महफिले लाया। इस कदर रोशन महफिले लाकर तैयार हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, एक दफा गैब से एक निदा आती है कि आप हजरात की, आप तमाम अहले मदीना अपने आंखें बंद करे, क्यों मेरे ला सवार होने को चली है। जब ये सुना, इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, अली अकबर जल्दी से मां को सवार करो। अली अकबर चले, चलो को बढ़ते हुए अली अकबर ने मां को सवार कर लिया। उसके बाद इमाम हुसैन बाबा कासिम हसन मुस्तफा की दीवा को सवार कर दो। कासिम ने सवार किया, एक मरतबा आवाज बुलंद हुआ तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास भाई, ए मेरे शेर दिल भैया, उठो ना, उम्मे कुलसूम को सवार करो। उम्मे कुलसूम को सवार किया। जब आखिर में इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अली अकबर, शहजादा कासिम तेरे को बढ़ने के लिए तैयार है, मैं बहन ज़ैनब को सवार करूं। इमाम हुसैन उठ गया। उठने के बाद बहन ज़ैनब को खुद हुसैन ने सवार किया। विदा के टाइम आया, वक्त आया तो इमाम हुसैन ने सबसे विदा करते गिरा। इमाम हुसैन विदा कर चुका था। रावी कहते हैं एक मरतबा ज़ैनब कुबरा ने इमाम हुसैन को फरियाद किया, भैया हुसैन आप शायद ने विदा किया है, मगर आपका 6 महीना का बच्चा अली असगर सोरा से जुदा नहीं हो रहा। अली असगर सोरा के पास है। ज़ैनब कुबरा चली गई सोरा से अली असगर को उठाने, अली असगर नहीं आती है। अबुल फजल अब्बास तशरीफ ले जाते हैं, अली असगर नहीं आते हैं। एक मरतबा मौला हुसैन तशरीफ फरमा, सोरा को फरमाया, सोरा अली असगर मुझे दे दीजिए। सोरा कहती है, बाबा आपने मुझे लेके नहीं जा रहा है, लिहाजा मेरे दिल की तस्कीर कर अली असगर यहाँ रख जाइएगा। उस वक्त इमाम हुसैन ने अली असगर के आगोश में कई जुमला फरमाया। अली असगर ने अपने नन्हे हाथों को उठा ली, बाबा की तरफ लगा, बाबा हुर्मला के तीर को उठाने के लिए मैं भी जाऊंगा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।